تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں، لیکن یہ قرأت شروع کرنے سے پہلے عنوان کے طور پر جو لفظ لکھا گیا ہے، میں اس کے تلفظ کے معاملے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عام طور پر اس لفظ کو بولا غلط جاتا ہے، اسے پڑھا اور بولا جاتا ہے آنکھ مچولی، یعنی میم پر زبر کے ساتھ، جو بالکل غلط ہے۔ اس لفظ کا درست تلفظ ہے آنکھ مچولی، میم کے نیچے زیر۔ آنکھ مچولی بچوں کا ایک پسندیدہ کھیل ہے جو گھروں کے اندر بھی کھیلا جاتا ہے اور باہر بھی۔ اس کی ایک شکل تو وہ ہے جس میں ایک بچے کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اور باقی بچے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈتا پھرتا ہے اور جسے ڈھونڈ کر چھو لیتا ہے، ڈھونڈنے کی باری اس کی آ جاتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے جب تک بچے چاہیں۔ کھیل کی اس شکل کو زیادہ تر چھپن چھپائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کی ایک اور شکل یہ ہے کہ کسی ایک بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے جسے دائی کہا جاتا ہے۔ باقی بچے دائی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دائی نے ان میں سے کسی ایک بچے کو پکڑنا ہوتا ہے۔ دائی کے گرد کھڑا کوئی بچہ آواز نکال سکتا ہے یا اسے چھو سکتا ہے تاکہ دائی کو اس کی سمت کا اندازہ ہو سکے۔ جو ہی دائی کسی بچے کو پکڑ لیتا ہے، اس کی باری ختم ہو جاتی ہے اور پکڑا گیا بچہ دائی بن جاتا ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے جب تک کہ تمام بچے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ آنکھ مچولی کا یہ کھیل بچوں کی جسمانی صحت بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے، انہیں چوکس بنانے اور ان کے سننے کی حس بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دائی کو اپنے اور آواز پیدا کرنے والے بچے کے درمیانی فاصلے کا اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہے اور اپنی سننے کی حس کو بہتر طور پر استعمال کرے۔ چھپن چھپائی یا آنکھ مچولی اس لحاظ سے ایک بہترین کھیل ہے کہ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے نہ تو کھیل کا میدان چاہیے اور نہ کوئی ساز و سامان، بس بچوں نے آنکھ مچولی کا سوچا اور کھیل شروع۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کسی بھی اور کھیل کی طرح اس کھیل میں بھی بچوں کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ دائی اپنی باری کے دوران آنکھوں سے پٹی نہیں سرکا سکتا تاکہ اسے نظر نہ آ سکے۔ آنکھ مچولی کا کھیل ہمیشہ سے بچوں میں بہت مقبول رہا ہے۔ ایسے صحت افزا کھیل انہیں کھیلتے رہنا چاہیے۔ ان سے انہیں تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی کثرت اور ذہنی نشو و نما کے مواقع ملتے ہیں۔